اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ طلب رحمت کا 16واں پروگرام ہے۔ ہم منگتے ہیں، اللہ کے در پر کھڑے ہیں کہ ہماری جھولی بھر دے اور اپنی زمین سے ظلم کو اٹھا لے، اس وبائی بیماری سے بھی نجات دے دے، اپنے کمزور بندوں کی ندا سن لے۔ یا اللہ، تو نے خود ہی تو فرمایا ادعونی استجب لکم، خود ہی کہا ہے کوئی سوال لیا ہے تو اسے خالی نہ پلٹانا، تو ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں خالی نہ پلٹا۔ بس ہماری یہ ایک ہی خواہش ہے، ہماری اشتیاق ہے، ہمارا شوق ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو شان والی، قدر والی، اہمیت والی، شان والی، کہ جس میں اسلام کے لیے عزت ہو، اسلام کے لیے غلبہ ہو، اور مسلمانوں کا وقار ہو، مسلمانوں کی عزت ہو۔ ایسی حکومت ہو کہ جس میں نفاق، دو نمبری، اس کی رسوائی ہو، اور منافقین ذلیل و خوار ہوں۔ اے اللہ، ہماری درخواست ہے تیری جناب میں، ہم سب مل کر، سب مسلمان، ہم کمزور ہیں، تو اس سے سوال نہ کرے تو کس سے کرے؟ ہمیں ان داعیان سے بنا جو تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، یعنی ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے مبلغین بنا، اور تیرے راہ کی رہنمائی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اور اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما، تو ہی کرامت دینے والا ہے، تیرے فضل سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے اور ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل کی یہ آرزو نہ ہو کہ اسلام کی بالادستی ہو، اسلام کی حکومت قائم ہو۔ ساری مشکلیں تب ہی حل ہوں گی جب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ میں اور آپ وہ اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے، ہم میں نہ وہ علم ہے، ہم میں نہ وہ قوت ہے، نہ ہم میں طاقت ہے۔ کوشش ہر بندہ کرے، ہر مسلمان کوشش کرے، اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کرے، اور اپنی ذات سے آغاز کرنے کے لیے اسلام کو سمجھنا ہوگا، اسلام کے احکام کو جاننا ہوگا، پھر ان احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، پھر اپنے گھر پر قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہہ رہا ہے خود کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ کیسے آتش جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اگر ہمارے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اگر ہمارے گھر میں پردے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اگر ہمارے گھر میں خیانت ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، لغویات ہوتی ہیں، اور مسلمان ہیں ہم، تو کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
اپنے گھر سے آغاز کریں. جب گھر سے آغاز کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ اشتیاق، یہ خواہش ہر شخص کی ہونی چاہیے. تو یہ دور جو ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں سورہ انبیاء کی آیت 90 ہے. رغبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رغبت ہوتی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ حرص ہو، لالچ ہو، بہت زیادہ یعنی چاہت ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے ہیں رغبت سے بھی اور دل میں تھوڑا کھٹکا خوف سے بھی. تو اس میں ہم ایمان، اہل ایمان جو ایمان کا تقاضا عمل صالح کر کے پورا کرتا ہے، زبانی اقرار ہوتا ہے تو وہ اسلام ہوتا ہے، جب اس اقرار کے مطابق عمل ہوتا ہے تو وہ ایمان ہوتا ہے. ہم زبان سے اقرار کریں اللہ ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، توحید کا اقرار کریں. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کا اقرار کریں. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، ساری کتابیں آسمانی، ان کا اقرار کریں. ہمارے لیے آخری پیغمبر ہے، اس کا ہم اقرار کریں. قرآن ہماری ہدایت کے لیے، اس کا اقرار کریں. فرشتوں کا ہم اقرار کریں. مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب کا اقرار کریں. پھر قبروں سے اٹھنے کا اقرار کریں. قیامت کے دن کا اقرار کریں. حساب کتاب کا اقرار کریں. جنت و جہنم کا اقرار کریں. یہ سارے اقرار 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 اقرار، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن جو اقرار کیا ہے اس کے جو تقاضے ہیں کہ پھر اس کے مطابق عمل کریں. اللہ نے کہا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو. جو اللہ نے دستور دیا ہے، جو اس کے انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت جو بتا گئے ہیں، اس کے مطابق چلے. اپنے گھر کو خالص اسلام پر عمل کرنے والے قوانین پر عمل کر کے نمونہ بنائیں، اسلامی گھرانہ بنائیں. اسلامی گھرانہ بنائیں گے تو تب ہی ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہیں انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم رغبت رکھتے ہیں کہ ایک اچھی حکومت جو ہے، خوبصورت حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے. یعنی جس کی طرف میری رغبت ہے وہ حکومت قائم ہو جائے. اس رغبت کا تبھی رغبت ہوتا ہے شدت کے ساتھ کسی کی چاہت. اگر شدت کے ساتھ چاہت ہے اسلامی حکومت کی، ایک اچھی حکومت کی، عادلانہ حکومت کی، تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے گھر سے کرپشن ختم کرنا ہوگی. کہتے ہیں وعدہ خلافی کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. مثلا آپ سونے لگے تو آپ نے کہا انشاءاللہ میں 5 بجے اٹھ جاؤں گا. اب اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ 5 بجے آپ کو کوئی جگا دے گا، یعنی وہ خفیہ فرشتہ جو آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے. آپ دیکھا ہاں بھی 5 تو بج گئے، میں نے کہا تھا 5 بجے اٹھنا ہے. پھر کہتے تھوڑا سا اور سو جاؤ. اب یہیں سے وعدہ خلافی کا آغاز ہو جاتا ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ بچے کے ساتھ آپ نے کہا بچے اپنے بیٹے کو بیٹا میں جا رہا ہوں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آؤں گا. اب جب واپس آئے کچھ بھی نہیں لائے تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بے وفائی کی نا. تو وعدہ خلافی یہیں سے شروع ہوتی ہے. بے عملی خود انسان اپنی ذات سے پہلے شروع کرتا ہے، پھر اپنے گھر میں شروع کرتا ہے، پھر اپنی بستی میں، پھر معاشرے میں. تو جو اللہ کی حکومت کا خواہاں ہے تو پہلے وہ اپنے اس چند فٹ پر حکومت نافذ کرے گا. پاکستان کے کسی بڑے شخص نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جب نیا انقلاب ایران میں آیا تھا ان سے ملاقات کی، تو ملاقات کے بعد ان سے کہا کہ کس طرح اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی طریقہ بتائیں تاکہ ہم پاکستان میں اس پر عمل کریں. تو آقا نے جواب میں فرمایا کہ جو آپ کا 6 فٹ کا جسم ہے اس پر پہلے اسلام کو لاگو کرو، بس پھر آگے کام آسان ہو جائے گا. تو سچ بات یہ ہے کہ ہم 22 کروڑ ہیں.
اگر ہر شخص یہ طے کر لے کہ اس نے اسلام کو لاگو کرنا ہے تو یہی 22 کروڑ سبب بن جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کر دے گا، اور یہ بنیاد بنے گا کہ پوری دھرتی پر اللہ کا عدل نافذ ہو جائے اور یہ سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہ گار زبانوں کے ساتھ خطا کار ہیں، اسی اپنی خطا والی زبان کے ساتھ یہ درخواست کر رہے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریم۔ حکومت کریمہ کی درخواست ہے، ارزش مند، پسندیدہ، جس میں دنیا اور آخرت کے تمام منافع موجود ہوں، ایسی حکومت۔ اب ایسی حکومت کی خصوصیات جو ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خود اسی میں بتا دیا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کے سارے منافع ہوں، کیا ہو؟ اسلام اس میں عزیز ہو، اسلام پر چلنے والے عزیز ہوں، نفاق ذلیل ہو، رسوا ہو، منافقین ذلیل و رسوا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس روایت میں بڑا واضح ہے کہ عصر ظہور جو ہے اسلام کی عزت جو ہے کیسے ہوگی؟ ستم گروں، ظالموں کی نابودی سے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُعِيدَ الْإِسْلَامَ عَزِيزًا قَسَمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ أَن يُصْلِحَ أُمَّةً بَعْدَ فَسَادِهَا۔ اللہ عز و جل جب یہ چاہے کہ اسلام جو ہے دوبارہ عزیز ہو جائے، ذلیل ہونے کے بعد اس کی شان واپس آ جائے، تو ہر عنود، سرکش، جدی، جبار، ظالم، جابر، مستبد، مستکبر کی کمر جو ہے وہ توڑ دے گا، اور اللہ جو چاہے اس پہ قادر ہے کہ وہ امت کی اس کے حفاظت ہونے کے بعد اصلاح کر دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حذیفہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یملک رجلا من اہل بیتی۔ اے حذیفہ، اگر دنیا سے فقط ایک دن رہ گیا تو اللہ اسے ایک دن کو طولانی کر دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک مرد جو ہے وہ حاکم بنے گا، زمین کا مالک بنے گا، زمین کا اقتدار اس کے پاس ہوگا۔ وہ مرد جو ہے میرے اہل بیت سے، وہ کون ہے؟ اس کا نام میرے والا نام ہے محمد، اس کی کنیت میرے والی کنیت ہے ابو القاسم، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، انصاف آ جائے گا، کھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کی واپس آ جائے گی، اسلام عزیز ہوگا، اسلام کی ایسی حکومت آئے گی جو مسلمانوں کے ہر انسان کے دنیاوی اور اخروی منافع کو پورا کرنے والی ہوگی۔ ایک اور خواہش جو ہے وہ ہے اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ عام فریضہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، ہر شخص جو ہے اپنا عنوان، اپنا حیثیت اور اس کو پیچھے رکھ کر میدان میں اترتا ہے اور گالیاں بھی کھاتا ہے، اور لوگ ان پہ
لان تان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھر جاتے ہیں اور لوگوں کو بعض دفعہ ایک بندے کو بعض دفعہ 10 بندوں میں بیٹھ کر اور اللہ کے احکام اور حضور پاک کی حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعات اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآنی حکم ہے، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، جو قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہو، جو نماز کی بات کرنے والا ہو، جو دین کی بات کرنے والا ہو، جو امانت کی بات کرنے والا ہو، جو سچائی کی بات کرنے والا ہو، ہم اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، ہم اس کی اہانت کرتے ہیں۔ بلکہ ہماری عادت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم پیسے دے کر ایسے خطبہ منگواتے ہیں جو خطبہ جو ہیں ہمیں آ کر خوش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے عمل رہو، ہماری بخشش کی ضمانت ہے۔ بے عمل کی بخشش کیوں ہوگی بھلا؟ کہتے ہیں گناہ کرو تم بخشے جاؤ گے، یہ کوئی بات ہے؟ کوئی کہے کہ زہر کھا لو، ہسپتال موجود ہے، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ کیا خبر زہر کھانے کے بعد ہسپتال تک پہنچ سکو گے یا نہیں پہنچ سکو گے؟ بھائی گناہ گار کی شفاعت ہوگی، ہر گناہ گار کی تھوڑی ہوگی۔ تمہارے اندر وہ شرط ہوگی کہ شفاعت کرنے والے تمہیں قبول کر لیں اور تمہاری سفارش کریں۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے بھائی۔ دنیا میں اگر آپ اپنے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہو تو پہلے اپنے اندر صلاحیت پاتے ہو۔ وہ تم سے پوچھتا ہے تمہارے میں یہ قابلیت ہے تاکہ میں سفارش کروں؟ اگر قابلیت ہی نہ ہو تو پھر سفارش بھی نہیں کرتے کہ میری بے عزتی ہوگی۔ اب جو شخص اللہ کی توحید کا مذاق اڑاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو علی مولا اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کیوں کریں گے؟ جو علی کے اللہ کو نہیں مانتا، جو علی کے رب کو نہیں مانتا، جو علی کے رب کا مذاق اڑاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو والعیاذ باللہ محتاج بنا رہا ہوتا ہے، ایسی ایسی گستاخیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں ان کی شفاعت ہوگی؟ ایسا یہ ہے کہ ہم پیسے دے کر اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور عجیب صورتحال ہے۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ پیسہ بھی حرام کرتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسلام تو پیارا دین ہے، اسلام تو اخلاق کا دین ہے، اسلام تو اقدار کا دین ہے۔ اسلام میں تو فحاشی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، رشوت نہیں ہے۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسلام میں نجاست نہیں ہے، پلیدی نہیں ہے، خباثت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، اور ہم میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں اپنے بارے سوچنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان سوچنے کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی ماہ رمضان کے آخری ایام ہیں اور شبائے قدر آ رہی ہیں، آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ اپنا احتساب کریں، کیا ہم نے ماہ رمضان کا تقاضا پورا کیا ہے؟ کیا کھانا پینا تو چھوڑا، جھوٹ بولنا بھی چھوڑا ہے، غیبت کرنا چھوڑیے، ہمارے اوپر جو غریبوں کا حق ہے وہ دیا ہے؟ ہم جشن منانے میں، مجلس کرانے میں تو لاکھ لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ لگا دیں، شبینہ کرانے میں، عرس کرانے میں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ جو مال خرچ کر رہا ہوں اس میں غریبوں کا حق بھی ہے، اس سے میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، خمس بھی دینا ہے، اور بھی جو میرے اوپر حقوق بنتے ہیں وہ میں نے دینے ہیں۔ تو یہ مہینہ تو سوچنے کا مہینہ ہے۔ تو یہاں انسان دعا کر رہا ہے، یہ دعا کے الفاظ ہیں، پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ میں ایسا ہوں کہ اے اللہ مجھے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے ان سے بنا جو تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ بھئی دوسروں کو اللہ کی اطاعت کی طرف تبھی میں دعوت دینے والا بن سکتا ہوں جب میں خود اللہ کی اطاعت کروں۔ آج سے طے کر لو کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے ساتھ 9 بندے اور رلانے ہیں، ایک 10 بندوں کا گروپ بنانا ہے، ہم 10 بندے جہاں کہیں بھی ہوں گے
اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے، اللہ کے احکام کو خود سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے۔ والقادۃ الی سبیلک، اللہ کے راستے کی رہنمائی، قادہ جمع قائد کی ہے۔ قائد اسے کہتے ہیں جو کسی جمعیت کے آگے آگے ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہو نا، تو ان کا جو گروپ ہوتا ہے 5 بندوں کا یا 10 بندوں کا، ان میں ایک جو ہے ان کا قائد ہوتا ہے، جو ان کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اس جمعیت کی، پیچھے جو ہے وہ۔ تو یہاں ہے کہ اے اللہ مجھے تیرے رستے کی جو راہ ہے اس کے قائدین سے بنا، یعنی میں تیرے راہ کی طرف جو بلانے والے ہیں ان کے آگے آگے چل رہا ہوں، مجھے دیکھ کر وہ میرے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی میں اس قدر تیرا اطاعت کرنے والا بن جاؤں کہ دوسرے مجھے دیکھ کر وہ تیری اطاعت میں آئیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ تو جو مہدوی حکومت ہوگی، خالص اسلامی حکومت ہوگی، اس میں وہ دنیا کی آقائی اور سرداری اس کے پاس ہوگی، دنیا کی کرامت ہوگی، آخرت کی کرامت بھی، بزرگی بھی اس کے لیے ہوگی۔ تو وہ حکومت والے جو ہیں بڑی شان والے ہوں گے، اس لیے درخواست کر رہا ہے اے اللہ ترزقنا بہا کرامت دنیا والآخرہ، یعنی امام مہدی کی جو حکومت ہے جس کی میں بڑی شوق سے اظہار کر رہا ہوں، خالی زبان سے اظہار نہ ہو، ماہ رمضان کے مہینہ ہے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ایسے بنیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سچ میں ہم اس الہی حکومت کا شوق رکھتے ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو الہی حکومت کا شوق رکھنے والے ہیں، شدت شوق، اس سے وہ روتے بھی ہیں، ڈرتے بھی، خوف بھی ہے انہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس اشتیاق کی شدت، آہ آہ شوقاً الی رؤیتہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایسی الہی حکومت کے شوق میں سرد آہ بھرتے ہیں کہ وہ حکومت جو مہدی آ کے قائم کریں گے اس کے دیدار کا شوق ہے انہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی حکومت اگر ہو تو میں ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں، اس حکومت کا جو قائد ہوگا، جو اس حکومت کی سربراہی کر رہا ہوگا۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس امام کا نام آتا ہے کہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ مجھے بھی ان کی حکومت میں آنا نصیب ہو۔ حضرت عیسیٰ اسی دن کی آرزو میں ہے کہ وہ امام مہدی کی حکومت میں آئیں اور ان کے ساتھ ایسی اچھی حکومت جو ہے اس میں کام کر سکیں۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کرامت اور عزت ہے، دنیا اور آخرت کے منافع کی ضمانت ہے۔ تو ہمیں دل سے یہ آرزو، اس آرزو کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں اس پہ خود عمل کریں۔ پیغامات، پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمیں اللہ کی عادلانہ حکومت کی خواہش کرنا چاہیے، اس شوق کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں ہم لا تعلق نہ رہیں، صبح شام اللہ سے درخواست کریں اور اللہ کے احکام کی جو پامالی ہو رہی ہے اس سے کڑھتے رہیں، درد اور تکلیف محسوس کریں کہ کیوں اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا۔ معاشرے میں جب بگاڑ نظر آئے تو ہمیں کوفت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان معاشرے میں کیوں صفائی نہیں ہے، ایک مسلمان معاشرے میں کیوں نہیں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھا جاتا۔
ایک مسلمان معاشرے میں کیوں نہیں ایک دوسرے کا حق دیا جاتا؟ اب کتنے ہوں گے کہ جن کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اپنے افطار کے لیے 10 قسم کے کھانے اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے، اپنے ضمیر کو ملامت کرنا چاہیے۔ ایک قسم کے کھانے سے بھی تو افطار ہو سکتا ہے، 4 قسموں پر جو خرچ کر رہا ہوں یہ غریب کے گھر بھیج دوں۔ حدیث میں ہے معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، مگر کہ اس کا حصہ جو ہے کسی امیر کے پاس ہے اور اس نے اس کو چرایا ہوا ہے۔ اگر سارے مالدار اپنے مال پر جو واجب حقوق ہیں ادا کرتے، یعنی زکوٰۃ دیتے، خمس دیتے، اور جو ان کے مالی حقوق ان پر فرض تھے وہ ادا کرتے، میراث صحیح طریقے پر تقسیم ہوتی، تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوتا جو بھوکا رہتا۔ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسلامی حکومت میں کوئی ایک فرد بھی معاشرے میں بھوکا نہیں ہوگا۔ اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا امام ہوں، میں نے تمہاری دنیا سے 2 روٹیاں لی ہیں اور 2 چادریں لی ہیں پہننے کے لیے، جو کی روٹی۔ اگر میں چاہتا تو یمن کی بہترین گندم اپنے لیے منگا سکتا تھا اور اپنے لیے بہترین کپڑے منگوا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میں کیوں ایسا کروں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو کمزور ہو، جس کے تن پر لباس ہی نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو عینونی ببرن و اشتہاد، اے میرے ماننے والو، اگر تم مجھے مانتے ہو تو گناہ چھوڑ کر اور نیکی کے لیے کوشش کر کے میری مدد کرو۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ حضرات جو مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے علی کے در پر جاتے ہیں، اور علی تو اپنے مخالفین کی مشکلیں بھی حل کر دیتا ہے۔ علی تو اپنے مخالفین کے گھروں پر جا کر کھانا پہنچاتے تھے، کسی سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم مجھے اپنا امام مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اگر ہم اب مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ہم اگر ایک بھوکے کو دیکھتے ہیں تو اس بھوکے سے مذہب کیوں پوچھتے ہیں؟ حاجت مندی میں مذہب شرط نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا دین ہے، کہتا ہے اگر تمہارا ہمسایہ یہودی ہے اور وہ بھوکا رات کو سو گیا، اور یہودی کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن کی مثال دی ہے تاکہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو۔ ظاہر مسلمانوں کے ہمسائے یہودی تو نہیں ہوتے نا، یعنی فرمایا اگر فرض کر لیں آپ کا ہمسائے یہودی بھی ہو، اور ہو سکتا ہے آج کے معاشرے میں، کیونکہ دنیا جو ہے پوری پھیلے ہوئے ہیں مسلمان ہر جا، اور یہودیوں کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے فلسطین میں مثلا، البتہ فلسطینیوں پر تو بیچاروں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں تو یہودی ظالم ہیں، اور آپ کا ہمسایہ ہندو ہو سکتا ہے، مسیحی ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے، غیر مسلم کوئی بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ اور پھر ہم نے جو مسلکوں میں تقسیم کیا ہو اسلام کو، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے اسلام میں، اسلام کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمسایہ اگر بدترین آپ کا دشمن ہے، آپ کا قاتل ہے، وہ بھوکا سویا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سوئے ہو، تو آپ کا روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ اسلام تو ایسا دین ہے۔ ایسے اسلامی حکومت کی ہم خواہش کر رہے ہیں۔ جب خواہش کر رہے ہیں تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں۔ اگر وہ صفات پیدا کر لیں گے اور پھر ایسی حکومت کی آرزو کر رہے ہوں گے تو پھر اس کا اجر یہی ہے کہ جیسے جنگ احد و بدر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جہاد کیا ہو، پھر ایسے ہے کہ جیسے حضور پاک کے پرچم تلے اپنی جان قربان کی ہو۔ بہرحال یہ ایک آرزو ہے، اس آرزو کی وجہ سے ہی انسان کے اندر اصلاح ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نفاق ذلیل ہو، منافقین ذلیل ہوں، تو مجھے خود منافق نہیں بننا چاہیے نا۔ اسلامی حکومت میں منافقت کی گنجائش نہیں ہے، شرک کی گنجائش نہیں ہے، الحاد نہیں ہے، تو ہمیں پھر خود منافقت نہیں کرنی چاہیے، منافقت سے نفرت ہونی چاہیے۔
اور داعی اللہ بنے، اللہ کی اطاعت کی دعوت دینے والے بنے، معاشرے میں ایک دوسرے کی مددگار بنے، اور اسلامی معاشرے میں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم مختلف دفاتر یا مختلف اداروں کی سربراہی کر سکیں اور دوسروں کی رہنمائی کر سکیں، دوسروں کو راستہ دکھا سکیں۔ یہ ہمارے اندر بات ہونی چاہیے۔ اسلامی رہنماؤں میں، اسلامی قائدین میں اور دوسرے قائدین میں فرق ہے۔ جو اسلامی رابر ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو غیر اسلامی ہوتے ہیں رابر پیچھے بیٹھتا ہے، آگے کہتا ہے تم جاؤ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے قائد جاتا ہے پھر دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایسے بنے۔ اگر عزت چاہیے، سربلندی چاہیے اسلامی حکومت میں، تو نفاق سے دوری اختیار کرو، منافقت سے بچو۔ منافقت جو ہے سب سے خطرناک چیز ہے، اور جو منافقین ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کو منافقین نے نقصان دیا۔ منافق جو ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور سادہ مسلمان اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بظاہر وہ بہت مسکین ہوتا ہے، بڑا پارسا ہوتا ہے، لیکن اس کا اندر جو ہے خیانت سے بھرا ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اچھائیاں ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹتا ہے، پیاری پیاری باتیں کر کے لوگوں کو پھنساتا ہے، جھوٹے وعدے دیتا ہے۔ تو منافقت سے بچنا چاہیے۔ منافقت کا کھیل جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ 29واں پیرا میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں کہ ہم وہ مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اور وہ ہے پورے جہان پر اللہ کی حکومت کا قیام، اور اللہ کی حکومت پوری زمین پر قائم ہونی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ۔ اور اسی حوالے سے دعائیہ جملے عرض کر رہے ہیں، اور یہ ایک اور آرزو ہے جو ہم اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناہ وما قصرنا عنہ فبلغناہ واہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ دیکھیں، اللہ سے درخواست ہے، اے اللہ جس حق کی تو نے ہمیں معرفت دی ہے ہو، اسے اٹھانے کی توفیق دے، اور حق سے جو مقدار جو ہے رہ گئی ہے اور وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلا، تو ہمیں اس تک پہنچا دے، اور حق تیرے اذن سے حق کے متعلق جو اختلاف رونما ہے تو ہدایت فرما دے، اور جس کی تو درستگی کر دے اور تو جسے صراط مستقیم پہ لے جائے، تو کوئی اور تو اس طرح نہیں کر سکتا، صراط مستقیم پہ لے آ۔
معرفت کیا ہے؟ معرفت عرفان یعنی ادراک، سمجھ، کسی چیز کو تفکر اور تدبر، آثار کو دیکھ کر کے پہنچنا کسی تک، جاننا۔ اس سے عام جو آگاہی ہوتی ہے نا، علم، یہ علم سے زیادہ معرفت اور عرفان یعنی ادراک الشیء بتفکر و تدبر لاثرہ، کسی چیز کا جو اثر ہوتا ہے اس میں تدبر، تفکر، سوچ کے وسیلہ سے اس شے کو درک کر لینا، اسے پا لینا۔ یہ علم سے اس کا دائرہ محدود ہے۔ علم تھوڑا عام ہے، علم فقط جاننے کو کہتے ہیں، اس میں چاہے تفکر اور تدبر نہ بھی ہو۔ تو یہاں دعا اللہ سے کی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے حق کی معرفت جو دی ہے، تو پھر مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں اس حق کی بنیاد پر عمل بھی کروں، حمل نہ ہو، یعنی اس کو پھر اٹھا بھی سکوں۔ یعنی یہ بڑا عام نکتہ ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آیا ہے کہ جو معدن علم ہے، جو معرفت کا چشمہ ہے، اور ان کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ معدنہ، یعنی اے ائمہ اہل بیت، اے ائمہ مسلمین، اے خاصان رب تعالی، اے اوصیاء رسول رب العالمین، حق تمہارے ساتھ ہے، حق تمہارے کردار میں ہے۔ حق وہ ہے جو آپ سے ظاہر ہوتا ہے، حق وہ ہے جو آپ کی طرف پلٹتا ہے، آپ ہی حق والے ہو، آپ ہی حق کا سرچشمہ ہو۔ تو جب حق کی معرفت ہو تو حق کسی شے کا اس طرح ہونا جیسا اسے ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ سنی شیعہ کے حدیثی منابع میں یہ حدیث تسلیم شدہ ہے، تواتر کی حد تک ہے، سب اسے قبول کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کے لیے بیان کیا، اور یہی بات حضور پاک کے ہر وصی کے لیے ہے، یعنی ائمہ اہل بیت میں سے ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ آپ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث دار علی۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب کوئی شخص ہے جو یہ کہے میں حق کے ساتھ نہیں ہوں، میں علی کے ساتھ نہیں ہوں؟ ہر شخص کہے گا ہاں جی میں تو علی کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں۔ تو رسول پاک نے فرما دیا کہ دیکھو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حق کا معیار علی کو بتایا، فرمایا اے اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے۔ علی مثلا گھر میں بیٹھ جائے تو حق گھر میں ہے، علی سفر میں ہو تو حق سفر میں ہے، علی خطاب کر رہا ہو تو حق اس میں ہے، علی گفتگو کرے تو حق وہ ہے، علی جو کر کے دکھائے تو حق وہ ہے، علی جو نہ کرے تو حق وہ ہے۔ یعنی آپ نے اگر اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود ہیں تو حق رسول اللہ ہیں، کوئی اور چیز تو حق ہے نہیں۔ یعنی جو رسول اللہ کرتے جائیں گے وہی حق ہوگا، جس سے رسول اللہ روکیں گے وہی حق ہوگا، جو رسول اللہ بیان کریں گے وہی حق ہوگا۔ اور ان کے بعد یہی چیز جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ علی مولا کے لیے۔ اسی طرح یہی چیز جو ہے جب عالمی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی یہی چیز ہوگی۔ تو انسان یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے حق کی معرفت تو دے، پھر حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام جو ہے حق ہے، اور اسلام پر چلنا جو ہے یہ بھی حق ہے، لیکن اسلام پر جو صحیح طریقے سے چلتے ہیں وہ تو معصومین ہیں، پھر ان کے بعد درجہ بندی ہے، اور پھر وہ عالم با عمل ہے۔ اب عالم با عمل ہر معاشرے میں حق کا نمائندہ ہوتا ہے،
جیسے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے لیے ہے کہ وہ اسی طرح عمل کرے۔ اسی لیے علماء کے لیے، علماء جو کہ حقیقی علماء ہیں، جن کا عمل جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے عالم ہیں، جس میں تکبر نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی، اور اس کے علم و عمل کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور وہ جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ اس کا مصداق نہیں ہوتا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں۔ جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا، دوسروں کو کہتا ہے سچ بولو، خود سچ نہیں بولتا، دوسروں کو کہتا ہے خیانت نہ کرو، خود خیانت کرتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے صاف ستھرا رہو، خود صاف ستھرا نہیں رہتا، یہ تو منافقت ہے۔ تو وہ تو حق نہیں ہے، اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ تو اب یہ کہا کہ حق جو اصلی کوئی چیز حق کی رہ نہ جائے، اگر کچھ چھوٹ گیا ہے تو وہ بھی مجھے مل جائے اللہ۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق تک پہنچیں، اور جب حق مل جائے تو غنیمت شمار کریں، یعنی جب حق سمجھ آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خالی حق کو پہچان لینا، حق کی معرفت حاصل کرنا غور و فکر کے بعد، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق کردار ہونا چاہیے، کردار مہم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رشد اور کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور بغیر حقائق کے جن تک ہم نہیں پہنچے ان تک پہنچیں، جہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کو انتہا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ جو ابھی نہیں ملا جہاں تک ہم اب نہیں پہنچے ہمیں وہ بھی دے دے۔ اور حق تک دستیابی جو ہے وہی صراط مستقیم تک پہنچنا ہے، صراط مستقیم ہی حق ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیں حق تک لے جاتی ہے۔ خدا سے طلب کریں کہ وہ ہمیں حق کی ہدایت کرے۔ حق میں بھی لوگ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اس اختلاف سے بچائے۔ حق تو ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں اختلاف ہو۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حق کے نمائندے بن کر آئیں گے، حق کی پہچان ہوں گے۔ لذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج، اور ہمیں اپنے ولی کے انصار سے بنا، اور ان کی معرفت ہمیں عطا کر، ہمیں ان لوگوں سے بنا کہ جو تیری عالمی الہی عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوں، اور جو جد و جہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم لا تمتنا میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ اللہ رحم